بنگلہ دیش میں ایک قوم نے خون چوسنے والی ڈائن سے جان چھڑا لی، مگر کیسے؟ 9 چونکا دینے والے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 300 سے زائد اسٹوڈنٹ شہید، کئی ہزار زخمی اور کئی ہزار اریسٹڈ، ساتھ میں $2 بلین سے زائد کا نقصان۔ دوستو، یہ ہے وہ قیمت جو بہادر بنگالی قوم نے ایک ظالم خون چوسنے والی شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے پر ادا کی۔ لیکن یہاں پر کئی طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ 1، کیا یہ انقلاب راتوں رات آیا؟ 2، مودی سرکار کی پشت پناہی سے 15 سال تک بنگالی قوم کا خون چوسنے والی حسینہ واجد کو کیسے راتوں رات اپنا محل نما وزیراعظم ہاؤس چھوڑ کر فرار ہونا پڑا؟ 3، بنگالی قوم کے ہاتھ کیا کچھ لگا؟ 4، امریکہ اور برطانیہ نے حسینہ واجد کو اپنے ملک میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا؟ 5، اس وقت حسینہ واجد کہاں پر موجود ہے؟ 6، بنگلہ دیش کی آرمی کے چیف نے کیا پیغام دیا اور بنگلہ دیش آرمی کے جونیئر افسران نے اپنے بڑے آرمی چیف کو کیا پیغام بھیجا؟ ان تمام سوالات کی جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس معاملے کی مکمل کہانی سمجھ آ سکے۔ دوستو، شیخ حسینہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے۔ شیخ حسینہ واجد جنوری 2009 سے اگست 2024 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی، یعنی شیخ حسینہ واجد پورے 15 سال بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی۔ اپنی قوم اور ملک کا سوچنے کی بجائے مودی سرکار کی پشت پناہی میں حسینہ واجد نے اپنے ہر دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سیاسی جماعتوں، خاص کر جماعت اسلامی بنگلہ دیش پر پابندی لگائی، ان کے رہنماؤں کو پھانسی پر چڑھایا۔ حسینہ واجد نے ہر وہ کام کیا جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہوتا اور عوامی نفرت میں اضافہ کرتا۔ دوستو، ان سب کے بعد شیخ حسینہ نے ایک ایسا بڑا بلنڈر مارا جو نہ صرف اس کا تختہ لے بیٹھا بلکہ شیخ حسینہ کو اپنی جان بچا کر بنگلہ دیش سے فرار ہونا پڑا۔ دوستو، شیخ حسینہ کی حکومت نے بڑا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سرکاری نوکریوں میں 1971 کی جنگ آزادی میں لڑنے والے لوگوں کی اولادوں کے لیے 30% کوٹا میرٹ کے بنا ہی فکس کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ آتے ہی بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس باہر نکلے، احتجاج شروع کیا، جس کے بعد یہ معاملہ بنگلہ دیش کی عدالت تک پہنچا۔ عدالت نے احتجاج کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا۔ شیخ حسینہ نے ججز پر دباؤ ڈال کر فیصلہ اپنی حق میں لے لیا، مگر افسوس، شیخ حسینہ کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس فیصلے کی قیمت اپنی 15 سالہ ظلم و جبر کے اقتدار کو چھوڑ کر ادا کرنی پڑے گی۔ 5 جون 2024 یہ وہ دن تھا جب عدالت نے 30% کوٹا سسٹم کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن تب تک اس فیصلے نے 15 سال سے ظلم و جبر برداشت کرنے والی بنگالی قوم کو بنگالی ٹائگرز میں تبدیل کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ پھر وہ ہوا جو حسینہ واجد نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سڑکیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے بھرنے لگی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو 30% کوٹا کا فیصلہ پسند نہ آیا۔ شیخ حسینہ کو یہ سب برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنی ہی عوام کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا اور بنگلہ دیشی پولیس کو عوام کے پیچھے لگا دیا، ہر طرح کے ظلم و جبر کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد گرفتاریاں، آنسو گیس، لاٹھی چارج، گولیاں۔ پولیس نے عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے ہر گھٹیا حربہ استعمال کیا، مگر بنگالی ٹائگر ڈرنے اور جھکنے کی بجائے پہلے سے بڑی تعداد میں نکل آئے۔ پہل تو صرف اسٹوڈنٹس ہی سڑکوں پر تھے، اس کے بعد بنگال کی دوسری عوام بھی سڑکوں پر آ گئی۔ یوں پورا بنگال 2 مہینوں تک میدانی جنگ بنا رہا۔ دوستو، ہر ظالم حکمران کو صرف یہی لگتا ہے کہ وہ ظلم و جبر اور طاقت کا استعمال کر کے نظریے کو بدل سکتا ہے،
انقلاب کو روک سکتا ہے، اور شاید یہی حسینہ واجد نے بھی سوچا۔ حسینہ واجد نے اپنی ہی عوام پر ظلم کیا، گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں 300 سے زائد افراد شہید ہوئے، ہزاروں زخمی اور ہزاروں گرفتار بھی ہوئے۔ ان میں بڑی تعداد یونیورسٹی کے طلباء کی تھی۔ ظالم حکمران شیخ حسینہ نے یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک بیان میں بنگالی اسٹوڈنٹس کو انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دے دیا تھا۔ ویسے دوستو، بنگلہ دیش کے یہ حالات دیکھ کر یہ بھی یاد آ ہی جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی کرپشن کا پول کھولنے، سوشل میڈیا پر سچ بولنے والوں کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ نظریے کا مقابلہ کرنے اور سوشل میڈیا پر اختلاف رائے رکھنے والوں کو یہی تمغہ ملتا ہے۔ ایسا ہی کچھ بنگلہ دیش میں دیکھنے کو ملا۔ شیخ حسینہ نے 1 مہینے تک انٹرنیٹ کو بلاک کروا دیا۔ اس کے بعد بھی جب کوئی بات نہ بنی تو آخری ہتھیار کے طور پر کرفیو لگا دیا۔ اس صورت میں مزید لوگ زخمی اور شہید ہوئے، لیکن بنگالی ٹائیگرز باز نہ آئے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ جب ساری کوششوں سے شیخ حسینہ عوام کو روک نہ سکی، اس کے بعد شیخ حسینہ نے یہ دھمکی لگائی کہ وہ فوج کو بھی بلا سکتی ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو یہ خدشہ ظاہر کیا گیا، جس طرح پاکستان میں پولیس گھروں میں گھس کر عوام پر ظلم کر رہی ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ہوگا۔ لیکن بنگلہ دیش فوج کے بڑے بڑے جونیئر افسران نے بنگالی دیش کے آرمی چیف جنرل وقارالزمان کو ایک تگڑا لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ وہ اپنی قوم کے خلاف نہیں جائیں گے، اپنی ہی عوام کا خون نہیں بہائیں گے۔ یہ لیٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور پاکستانیوں کو ایک بڑا پیغام پہنچایا گیا، جو شاید پاکستانی حکمرانوں کے سمجھ میں نہ آیا۔ خیر، اس لیٹر کے ملتے ہی بنگالی فوج کے سربراہ نے بھی اپنی عوام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جنرل وقارالزمان شیخ حسینہ سے ملنے پہنچ گئے اور ان کو استعفیٰ دے کر جانے کا مشورہ کہہ دیا، اور ان کو بتایا کہ اگر وہ مزید یہاں رکی تو بنگالی عوام ان کو ختم کر دیں گے۔ شیخ حسینہ استعفیٰ دے کر راتوں رات ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک سے فرار ہو کر بھارت پہنچ گئی، جس کے بعد بنگالی عوام وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئی اور دھاوا بول دیا۔ وزیراعظم ہاؤس میں تباہی مچا دی۔ وزیراعظم ہاؤس سے عوام کے ہاتھ جو لگا وہی اٹھا لیا اور لے گئے، یہاں تک کہ حسینہ واجد کے کپڑے تک